بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 321، حدیث نمبر 666۔ جنگ موتا کے بالتسلسل 3 سالار سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تذکرہ ہم نے سنا۔ وجہ جنگ بھی کل اور پرسوں کے سبق میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ خیر ہوا یہ کہ جنگ کیونکہ فیصلہ کن نہیں ہو سکی تھی، اس لیے اسے مکمل کرنا ضروری تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی فتح کے بعد تبوک کی طرف خود روانگی فرمائی۔ جنگ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آخری جنگ ہے۔ یہ جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے ذریعے جو فتوحات ہوئی وہ جنگوں کی بنسبت زیادہ تھی۔ شدت کی گرمی کے ایام میں جنگ تبوک کے لیے روانگی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تبوک میں کئی باتیں ایسی تھیں کہ جو عام معمول سے ہٹ کر تھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جس طرف روانہ ہونے کا ارادہ ہوتا تھا، آپ اپنے ارادے کو صیغہ راز میں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں کرتے تھے کہ آپ کی تیاری کس طرف کی ہے۔ صرف یہی جنگ ہے عہد نبوی میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو ظاہر فرمایا کہ ہم رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عام کارروائیوں میں آپ کا اسے خفیہ رکھنا، اس میں حکمت یہ تھی کہ کہیں دشمن تک خبر نہ ملے اور دشمن سنبھالا نہ کر لے۔ آپ فرماتے مشرق کی طرف جانا ہے اور جب روانہ ہوتے مغرب کی طرف روانہ ہو جاتے۔ یہ جنگی کارروائی ہوتی اور یہ دانائی والی بات تھی۔ البتہ جنگ تبوک کی نوعیت اس سے مختلف تھی کہ رومیوں کے خلاف یہ جنگ تھی، اور یہ دیکھا جا چکا تھا کہ پہلے 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کی سپاہ رومی لے کے آ گئے تھے۔ اس لیے مسلمان پوری سنجیدگی کے ساتھ تیاری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو واضح کیا کہ ہم رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہر بندہ بھرپور تیاری کرے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی سستی اور کاہلی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ رومیوں کے خلاف تبوک کے میدان میں لڑنے کے ارادے کی وجہ سے منافقین آس امید لگا کے بیٹھ گئے تھے کہ جو کام ہم سے نہیں ہو سکا وہ کام رومی کر دیں گے۔ یہ جا تو اپنی مرضی سے رہے ہیں، لیکن واپس آئیں تو پتہ چلے یہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ منافقین اس امید لگائے بیٹھے تھے۔ اور الرحیق وغیرہ میں یہ بھی اندیا ملتا ہے کہ اندرون خانہ وہ دشمن سے ساز باز، مراسلات، تعلقات، پیغامات رسانی، مدد، تعاون مانگنا، یہ چیزیں بھی وہ کر رہے تھے۔ اندرون خانہ وہ اپنی ایک کوشش میں تھے اور بڑے پر امید تھے کہ رومیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں گے تو ان لوگوں نے واپس نہیں پلٹنا، پھر تو ہماری اپنی ہی مرضی چلے گی۔ اللہ نے انہیں نامراد فرمایا، اور منافقین اپنی صلاح مشورے کے لیے ان کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی جہاں بیٹھ کر وہ اپنے ہی قابل اعتماد دوست و احباب کے یہاں بیٹھ کر کوئی مشورہ کریں، کوئی اسکیم بنائیں۔
کوئی پیغام رسانی کا کام کریں، کوئی سلسلہ ہو۔ اس کے لیے آخر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک مسجد بنا لیتے ہیں، اور وہ مسجد بظاہر مسجد ہوگی اور حقیقت میں وہ ہمارے جو پروگرام ہیں یا خفیہ میٹنگز ہیں ان کے لیے وہ ایک مرکز اور ایک ہمارا دفتر ہو۔ اس کے لیے انہوں نے ایک جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی۔ ادھر جنگ تبوک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تیاری کر رہے تھے۔ آپ نے حکم دیا ہوا تھا کہ رومیوں کے خلاف لڑنا ہے، اس لیے فنڈ بھی دو اور تیاری بھی کرو۔ بھرپور فنڈ دیا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، سب صحابہ اکرام نے حسب توفیق بہت بڑی بڑی اور خطیر رقمیں جمع کرائیں، اور جو کمزور اور مزدور تھے وہ بازار چلے جاتے اور بازار میں جا کر وہ مزدوری کرتے، اور کچھ اناج ملتا جو اس میں سے گھر کے گزر بسر کا وہاں رکھتے اور باقی لے آتے اور فنڈ میں جمع کرا دیتے۔ دو دو سیر، ایک ایک کلو کھجور بھی جمع کرائی گئی، جو بھی کہ ایک ایک سا دو دو سا جمع کرائے گئے۔ اپنی دہاڑی لگا کر انہوں نے فنڈ جمع کرائے۔ ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں، ادھر منافقین نے مسجد بنا لی اپنے دفتر کے طور پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھ دیجئے تاکہ ہماری اس مسجد کا باقاعدہ افتتاح ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا، فی الحال ہماری جنگی مصروفیات ہیں، تیاریاں چل رہی ہیں، اس لیے فرصت نہیں ہے، ہم جنگ تبوک سے واپس آ جائیں پھر ہم آپ کی مسجد میں نماز انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا۔ خیر، مسجد تعمیر کر لی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو صورتحال یہ تھی کہ کھجوروں کے باغات پک چکے تھے اور کٹائی کے قریب موسم تھا، اور اس سے پہلے کئی سالوں سے قحط کی صورتحال سے اہل مدینہ دوچار تھے۔ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں اور باغات کا پھل اچھا نہیں ہوتا تھا۔ پہلا سال ہے، باغات کو بھرپور پھل لگا ہوا ہے، اور لیکن کھڑے ہوئے باغات کو چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ گرمی کی شدت ہے، لمبا سفر ہے، خوفناک دشمن ہے، اور طاقتوں کا کوئی بیلنس نہیں ہے۔ 20 دن لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک پہنچتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے سفر کے دوران قصر اور جمع کرتے رہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 دن کا تقریباً تبوک میں سٹے ہے، ٹھہرنا ہے، اور 20 دن آپ منتظر رہے، لیکن شاہ روم نے اپنی سپاہ مقابلے کے لیے نہ بھیجا۔ اس کی ہیبت ٹوٹ گئی، اور اس کی ہیبت ٹوٹنے کی وجہ سے ارد گرد کی ریاستوں کے سربراہوں نے آ کر تبوک کے میدان میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر لی، اور یہاں یوں سلطنت اسلامیہ کے زیر اثر اور زیر نگوں ہو گئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت جو مدینے سے شروع ہوئی تھی کی جو وسعت ہے وہ روم کی سرحدوں تک اور روم کے علاقوں تک بغیر کسی جنگ کے اللہ کی رحمت اور فضل سے پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مصروفیت رہی، معاہدے لکھتے رہے، تحریریں لکھ کے دیتے رہے، امن کے معاہدے ہوتے رہے، کچھ لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ اس مصروفیت میں آپ رات کو فرماتے ہیں انشاءاللہ صبح روانہ ہوں گے، اور صبح مصروفیت کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں صبح روانہ ہوں گے۔ تردد کی کیفیت میں بہرحال تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 دن لگ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تبوک سے مدینے کی طرف، اور 20 دن تقریباً واپس لگے۔ تو یہ 2 مہینے پورے بنتے ہیں جانے آنے اور وہاں کے سٹے کے۔ جب گئے تھے شدت کی گرمی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور جب واپس آپ صلی اللہ
علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت سردی تھی اور جرابے اور موزے پہننے کا موسم تھا۔ جرابے اور موزے پہننے کی روایتیں ہیں جو ان کی میں سے اکثر روایتوں کے راوی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں پر مسح کو نقل کیا ہے۔ تو گئے تھے تو گرمیاں تھیں اور واپس آئے تو سردیاں تھیں۔ 30,000 کا لشکر جرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کھانے پینے کی انتہائی تنگی ہے۔ قرآن نے اس لشکر کو جیش العسرہ کہا ہے۔ جیش العسرہ تنگی کا لشکر، اس میں خوراک کی انتہائی کمی تھی۔ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کچھ اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ خوراک کا بندوبست کیا جا سکے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اونٹ ذبح ہونے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے بتایا ہم نے اجازت لی ہے، کہا کہ اونٹ بھی ختم ہو جائیں گے تو تم سامان کیسے اٹھاؤ گے، پیدل کیسے چلو گے، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، فی الحال ٹھہرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ حاضر خدمت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر جانور ذبح ہو گئے تو ہمارے پاس سواری کا بندوبست بھی نہیں ہوگا، مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ آپ میرا مشورہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے کی اجازت نہ دی۔ آپ نے فرمایا کیا کروں؟ تو میں نے عرض کیا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ ان کے پاس زاد راہ میں سے کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو کچھ بھی ہے وہ لے آئیں اور جمع کرا دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسی میں برکت ڈال دے، ہمیں جانور ذبح نہ کرنے پڑے۔ آپ نے فرمایا تمہارا مشورہ اچھا ہے۔ اعلان ہو گیا، جس کے پاس کچھ بھی ہے وہ لے آئے۔ آپ کے سامنے ایک بڑی چادر، دسترخوان چمڑے کے ہوتے تھے، وہ بچھا دیے گئے۔ لوگ جس کے پاس ستو ہے اس نے لا کے رکھ دیا، جس کے پاس کھجور ہے اس نے لا کے رکھ دیا، جس کے پاس جو ہے اس نے لا کے رکھ دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اناج جمع ہوا، خوراک جمع ہوئی، فاجتمع امامہ شیء قلیل، تھوڑی سی چیز تھی، کوئی زیادہ اناج جمع نہیں ہوا۔ 30,000 لوگوں کے پاس ایک ٹائم کے کھانے کا اناج بھی یوں کہیں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہی کچھ میسر ہے، اسی میں برکت ڈال، ہمیں جانور بھی ذبح نہ کرنے پڑیں اور ہم اس مشکل بھوک کی مشکل سے ہمیں نجات بھی مل جائے، سواریاں بھی ہماری بچا۔ اللہ نے اسی میں برکت ڈال دی۔ آپ نے اسی کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کیا اور پھر جانور ذبح کرنے کی نوبت نہیں ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی تھے کہ آپ پر سورہ توبہ کی ہیں یہ آیتیں، مسجد ضرار کے حوالے سے یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اس میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان دینے کی نیت سے، و کفرا، اور کفر کی بنیادیں رکھنے کے لیے، و تفریقا بین الناس بین المومنین، اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے ارادے سے جنہوں نے مسجد بنائی، و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو مورچہ دینے کے لیے اور محفوظ پناہ گاہ دینے کی نیت سے جنہوں نے مسجد بنائی۔ ظاہر یہ کرتے ہیں نماز کی جگہ بنائی ہے، حقیقت میں ان کے یہ ارادے ہیں۔ تو کیا ہے پوری آیت پڑھیں بیٹے؟ اور وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو اچھائی کا ہے۔ اولئک الذین، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس مسجد میں آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم
अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही, वो मस्जिद ज़्यादा हकदार है कि आप उसमें क़याम करें और खड़े हों और जाएँ, जिसे तक़वे की बुनियाद पर पहले दिन तामीर किया गया था। इस मस्जिद में आपको दाखिल होने की, खड़े होने की इजाज़त नहीं है। ये आयत नाज़िल हुई, मुनाफ़िक़ीन का पोल खुल गया। उन्होंने किन मकासद के लिए ये मस्जिद बनाई थी, वो बात वाज़ेह हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को भेजा कि उस मस्जिद को ढा दिया जाए, उस मस्जिद को ढा दिया जाए, उस मस्जिद को गिरा दिया गया। तबूक की जंग के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साल भर तकरीबन इत्मीनान से तशरीफ़ फरमा रहे। आमुल वफूद है, इर्द गिर्द के वफूद आते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकातें, मुआहदे होते रहे और इसके बाद किसी और जंग की नौबत ना आई। हाँ, क्योंकि जंग मौता फ़ैसला कुन जंग नहीं हुई थी, जंग तबूक हुई ही नहीं थी। तो रूमियों ने जो शरारत की थी सफ़ीर को कत्ल करने की, उसका कर्जा अब भी बाकी था। इसे मुकम्मल करने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ के अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक लश्कर जर्रार का अमीर बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वहाँ जाकर मैदान में जंग लड़ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा की शहादत हुई थी, और अल्लाह से मदद मांगना और जंगी तालीमात दी। उन्हें रवाना किया और इन दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ शुरू हो चुका था। सफ़र की 28 को तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़, जिस मर्ज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई, वफ़ात हुई, शुरू हो गया था और 12-13 दिन ये मर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर को लेकर रवाना हुए। अभी पहली मंजिल पर ही थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत की ख़राबी की इत्तलाआत मिलती रहीं, तो रुक गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक हो जाए, इत्मीनान और आसूदगी हो जाए, उसके बाद हम रवाना होंगे। लेकिन रोज़ बरोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में इजाफ़ा होता गया और बिल आखिर रबीउल अव्वल की 12 को इशराक़ के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन इस दुनिया से रख्ता सफ़र बांध कर रवाना हो गए। आपकी वफ़ात हो गई। लश्कर उसामा वापस पलटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी मामलात है, जनाजा और सारे मामलात से फ़ारिग़ होने के बाद फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस लश्कर को रवाना किया। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस लश्कर को रोमियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए रवाना किया। और अब यकदम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के साथ ही हालात बदलाव में आ गए थे, इत्तलाआत आ गई कि बाज़ लोगों ने बगावत कर ली है, बाज़ मुर्तद हो गए हैं, बाज़ ने ज़कात देने से इनकार किया है, 3-4 बंदों ने नबूवत का दावा किया है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही दावा अस्वद अनसी ने कर लिया था नबूवत का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ के अय्याम में ही उसको कत्ल कर दिया गया। सैयदना फ़ैरोज़ देलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहिम पर रवाना किया था और फ़ैरोज़ ने जाकर उसके घर में घुसकर उसे कत्ल किया। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए फ़ैरोज़ देलवी की कार्रवाई की खबर दी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने मर्ज़ के अय्याम में ही बता दिया कि फ़ैरोज़ ने अस्वद अनसी को मार दिया है। मुसैलमा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही दावा नबूवत कर चुका था और कज़्ज़ाब उसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया। आपने ख़त लिखा और उसे कज़्ज़ाब करार दिया। मुसैलमा और इसके अलावा सजा नामी एक औरत ने भी नबूवत का दावा किया। यूँ कई एक तरह की मुश्किलात उम्मत मुस्लिमा को लाहिक हो गई। मदीने के इर्द गिर्द गर्द उठ गई, इर्तदाद की, मने ज़कात की, मुद्दाइयान नबूवत की, बागियों की, गोया सूरत हाल यक लख्त बदल गई। बहुत मुश्किल, बड़ी परेशानी। ऐसे हालात में मदीने का दिफा करें, बाहर का दिफा करें, किस किस महाज पर लड़ें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास तरबियत याफ्ता शागिर्द सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ नहीफ़ जिस्म के थे,
لیکن مضبوط اعصاب کے تھے، معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بڑے خوبصورت انداز سے سنبھالا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کر دو۔ مشورہ دیا گیا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کرنا فی الحال حالات اس کا تقاضا نہیں کرتے ہیں، دور کی قوت کو فی الحال چھوڑے پھرے، اور اندر جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے پہلے اندرونی دشمنوں کے خلاف کارروائی کی جائے، بعد میں رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لشکر کو کیسے روکوں جسے روانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کہا مدینے کو خطرہ ہے، عمارت کو خطرہ ہے، خلافت کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، امت مسلمہ کو خطرہ ہے۔ کہا جس طرح کے بھی خطرات ہوں سب کچھ منظور ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا تھا میں اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، انہیں روانہ کر دو۔ لشکر اسامہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سپاہیوں کے طور پر رکھا تھا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا تھا۔ 17 سال کے جوان ہیں، زید کے بیٹے ہیں، غلام ابن غلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، اب آپ کی وفات ہو گئی، ابو بکر خلیفہ بن گئے، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹی لی کہ اب آپ اجازت دیں کہ میں مدینے میں رہ جاؤں، اور عمر کو بھی اجازت دیں وہ میرے مشیر اور معاون کے طور پر مدینے میں رہ جائیں تاکہ ہم یہاں کے معاملات دیکھیں۔ اسامہ بن زید امیر لشکر نے اجازت دی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بطور خلیفہ رہے۔ لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا، لشکر اسامہ کو روانہ دیا گیا۔ 2 سال کا مختصر عرصہ ہے، مرتدین کا خاتمہ ہو گیا، مانعین زکوٰۃ کا خاتمہ ہو گیا، مدعیان نبوت کا خاتمہ ہو گیا، باغیوں کا خاتمہ ہو گیا، فتوحات الگ سے ہوئی، جمع قرآن الگ سے ہوا۔ تھوڑے سے عرصے میں اللہ رب العزت نے زیادہ برکت دے دی۔ یہ مشن نبوی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کا انتخاب ہے۔ ابو بکر صدیق پیدا 2 سال بعد ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وفات 2 سال بعد ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا 13 سال بعد ہوئے تھے، اور وفات بھی 13 سال بعد ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال، عمر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 سال، علی رضی اللہ عنہ کی عمر بھی غالباً 63 سال ہی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر بھی زیادہ تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے موافقات ہیں جو اللہ کی تقدیر کے ساتھ موافقات پڑی۔ خیر، تو جنگ تبوک کے کیا اسباب بنے، جنگ معطا کے کیا اسباب بنے، اور لشکر اسامہ کے کیا اسباب بنے، رومیوں کے ساتھ کیا اختلاف کی نوعیت تھی، یہ ساری باتیں ہیں جو اس حدیث کے مضمون کے ضمن میں آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں روایت پڑھتا ہوں۔ لما جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ابن حارثہ، آپ کو اطلاع ملی کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے ہیں، جعفر اور ابن رواح شہید ہو گئے ہیں۔ یا جلس یعرف فیہ الحزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور چہرے پر غم نظر آ رہا تھا۔ محدث یہاں صرف یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ غم منانا اور ہے، اور غم اگر چہرے پر آ جائے وہ اور بات ہے۔ منع جو کیا گیا ہے وہ چہرے پیٹنے سے، گریبان پیٹنے سے، اور اللہ سے بدگمان ہونے اور مایوس ہونے اور آوازیں بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اجازت ہے کہ اگر غم کی وجہ سے آنسو بہہ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا غم چہرے پر نظر آئے تو یہ بھی انشاءاللہ کوئی بے صبری کی بات نہیں ہے۔ جلس یعرف فیہ الحزن، آپ غمگین نظر آ رہے تھے۔ وَأَنَا أَنظُرُ مِنْ سَائِرِ الْبَابِ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں دروازے کے کواڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، مسجد میں ہی دروازہ کھلتا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ،
اس دوران ایک شخص آیا، فقال ان نساء جعفر، جعفر کے گھر کی عورتوں کو جب اطلاع ملی، جعفر کے گھر کی عورتوں کو جب اطلاع ملی کہ جعفر شہید ہو گئے ہیں، بذکر بکاءہن، وہ رو رہی ہیں، فامرہ ان ینہاہن، آپ نے فرمایا جاؤ اور انہیں منع کرو وہ اس طرح نہ روئے۔ فذهب، بندہ چلا گیا، ثم اتاہ الثانیۃ، پھر دوبارہ آیا، فاخبرہ انہن لم یطعنہ، آ کر بتایا کہ میں نے انہیں روکا ہے لیکن میرے روکنے پر وہ نہیں رکی ہیں، وہ مسلسل اسی انداز سے روتی جا رہی ہیں۔ فقال انہاہن، آپ نے فرمایا جاؤ پھر جا کر انہیں روکو۔ فاتاہ الثالثۃ، بندہ پھر آیا، قال واللہ غلبننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری نصیحت پر وہ غالب آ گئی ہیں، یعنی ہماری بات نہیں سن رہی ہیں اور مسلسل بلند آواز سے روتی جا رہی ہیں۔ آواز کے بغیر ہوتا تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے اور نہ روکنے کی کوئی ضرورت ہی تھی۔ فزعمت انہ قال، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتوا فی افواہہن التراب، ان کے منہوں پر مٹی مارو۔ یہ جملہ ہے جو یہ ناراضگی کا اظہار کرنے کا، چھوڑو پرے، پھر اس کا معنی یہی ہے کہ بار بار روک رہے ہو اور اگر وہ نہیں رک رہی ہیں تو پھر بس کرو اب۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بندہ بار بار آ رہا تھا اور آ کے کہہ رہا تھا میں نے روکا نہیں رکی، میں نے روکا نہیں رکی، میں نے روکا نہیں رکی، تو آخر میں نے دل ہی دل میں سوچا، میں نے کہا تو عجیب آدمی ہے، نہ تو وہ کام کر رہا ہے جس کا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور نہ تو شکایت لگانے سے باز آ رہا ہے۔ تو شکایت لگاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا یہ کام کر کے، وہ بھی نہیں کرتا، پھر آگے شکایت لگاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کیوں کرتا ہے؟ یا تو جا کے روک، نہیں روک سکتا ہے تو پھر کم از کم شکایت تو نہ لگا، کم از کم شکایت تو نہ لگا۔ بس اس پر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو پورا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ دو چار باتیں اگلی مجلس میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔